اسی طرح ایک اور سوال شیخ، اگر ذاتی مطالعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے تو علماء اکرام نے قرآن و حدیث اور اسی طرح عربی کتب کا اردو میں اور اسی طرح مختلف زبانوں میں پھر کیوں ترجمہ کیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. واقعی یہ سوال بالکل بنتا ہے کہ اگر ذاتی مطالعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا جی تو آخر علماء نے غیر عربی زبانوں میں کتابیں کیوں لکھی؟ بالکل، میں نے خود بہت ساری کتابیں اردو میں لکھی ہے ماشاء اللہ. اور لکھتے رہتا ہوں. علماء اکرام لکھتے رہتے ہیں جی بالکل، غیر عربی زبانوں میں، اور جن عربی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، خصوصاً عام فہم جو کتابیں ہوتی ہیں لوگوں کی ضروریات کے متعلق، تو عموماً مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کتابوں کو پڑھیں اور شریعت کے متعلق معلومات حاصل کریں، علم حاصل کریں. اب ہم نے کہا کہ ذاتی مطالعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بالکل تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں عمل کے درمیان تعارض ہے، تضاد ہے. تضاد پائے. لیکن حقیقت میں اگر مقصد سمجھ لیا جائے تو پھر یہ تضاد ختم ہو جائے گا، تعارض ختم ہو جائے گا. اصل مقصد ان کتابوں کے لکھنے کا یہ نہیں ہوتا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی عالم دین بن جائے. جی جو غیر عربی زبانوں میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، جیسے قرآن کا ترجمہ کیا گیا، احادیث کا ترجمہ کیا گیا، کسی عربی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، تو ایک عالم دین کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عوام ان کتابوں کو پڑھ کر عالم دین بن جائیں. جمعہ کے خطبے جو دیے جاتے ہیں، بہت سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں دین کے تعلق سے، جی بے شک. ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ سنیں وہ سن کر عالم دین بن جائیں اور پھر وہ بھی جمعہ کا خطبہ دینا شروع کر دیں. نہیں اگر کوئی شخص کہے کہ الحمدللہ میری عمر 60 سال کی ہو چکی ہے جی اور تقریباً 40 سال سے 45 سال سے میں جمعہ کے خطبے سن رہا ہوں، سن رہا. تو اب میں بھی خطبہ دے سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے بہت سارے خطبے سنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کو اس کی اجازت نہیں دے گا. نہیں دے گا، بالکل نہیں. تو یہ طریقہ جو ہے یہ عالم بنانے کا طریقہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کے متعلق، شریعت کے متعلق معلومات حاصل کریں اور حتی الامکان صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں. جی اللہ رب العالمین کی جس طرح ممکن ہو سکے حتی الامکان بہتر سے بہتر طریقے سے عبادت، صحیح طریقے سے عبادت کر سکے. اس مقصد سے ان کتابوں کو غیر عربی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، یا غیر عربی زبانوں میں لکھی جاتی ہے یہ کتابیں. کبھی بھی علماء اکرام کا مقصد نہیں ہوتا کہ ذاتی مطالعے سے وہ عالم دین بن جائے. اس کا طریقہ انہی علماء کے پاس، جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں نے کچھ کتابیں اردو زبان میں لکھی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ان کتابوں کو پڑھ کر عالم دین بن جائے. نہیں. اگر کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے تو ہم نے اس کا دوسرا طریقہ کھولا ہوا ہے، آئے اور ہمارے پاس بتدریج کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. ہم انہیں پڑھائیں گے، ایک ایک سبق دیں گے، ان سے سبق سنیں گے اور بتدریج ان کو آگے بڑھائیں گے تاکہ وہ اس لائق ہو جائے کہ کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، تحقیق کر سکیں، کیا غلط کیا صحیح ہے اس کی تمیز کر سکیں. پھر جب وہ ایک لمبی مدت تک اس طرح پڑھیں گے، ان کا امتحان لیا جائے گا، اور پھر جب ان کو لائق اور فائق پایا جائے گا کہ ہاں یہ اب کتاب و سنت کا علم، یعنی ان کو کنجی مل چکی ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، صحیح غلط کی تمیز کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی خشیت آ گئی ہے کہ کس مسئلے پر مجھے بولنا ہے، کس مسئلے پر نہیں بولنا ہے، کس مسئلے پر بولنے کے علماء اور کبار علماء ہی حق رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں. جب یہ شعور آ جائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے، یہ خشیت جب ان کے پاس آ جائے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ رب العالمین کے دین کے متعلق بیان کر سکتے ہیں لوگوں کو. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس طریقے سے عالم دین بن جائے. قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں، لیکن یہ مقصد لے کر نہیں کہ میں ذاتی مطالعے سے پڑھ کر عالم دین بن جاؤں گا، داعی بن جاؤں گا، لوگوں کو سکھاؤں گا. نہیں، اگر یہ مقصد آپ کا ہے تو پھر آپ علماء کے پاس جائیں، بیٹھیں اور پھر بتدریج کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. لیکن اگر آپ دین کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ضرور قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ضرور علماء کے درس میں آ کر بیٹھیں، جمعہ کے خطبے میں سب سے پہلے آئیں. آپ کو نیکی بھی ملے گی پہلے آنے کی، اور خطبہ سننے سے آپ کے پاس علم آئے گا اور صحیح طریقے سے آپ عبادت کر سکیں گے. تو اس مقصد سے ضرور آپ آئیں، اور آپ کے لیے بہت اجر و ثواب کا کام ہے یہ.
لیکن اگر کوئی اس مقصد سے جمعہ کا خطبہ سن رہا ہے کہ میں بھی عالم بن جاؤں گا اور میں بھی خطبہ دینا شروع کر دوں گا، تو یہ طریقہ اس کا نہیں ہے، اس کا طریقہ دوسرا ہے۔ جی شیخ، جزاکم اللہ۔